نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے ہم نے رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے اس دنیا کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی اور سماجی حالات کیا تھے. بس قرآن حکیم نے 2 آیات میں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بس ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل طور پر گمراہی کا شکار ہو چکے تھے. پوری دنیا میں ما سوائے چند احباب کے دنیا کی ایک بہت بڑی میجارٹی، بہت بڑی اکثریت گمراہی کا شکار تھی. اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انسانیت کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. بڑے جامع الفاظ ہیں. بڑا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی شدت کو بیان کیا جائے، خصوصاً گمراہی کو. تو آج مختصر سے وقت میں ہم پہلے مذہبی حالات، چونکہ مذہب جب اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ باقی سارے معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. جب تک انسان کے عقائد درست رہیں، انسان مذہبی معاملات میں صراط مستقیم پر رہتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر جو اس کے ساتھ متعلقہ یعنی معاشرت ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سیاسیات ہیں، اقتصادیات ہیں، سماجی تقاضے ہیں، یہ سارے خود بخود درست ہو جاتے ہیں. لیکن جب مذہب میں تبدیلی، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ہر چیز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو دنیا میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 2 الہامی مذہب موجود تھے، لیکن ان میں بھی بہت سے تغیرات، تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی. جو دین اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا، لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر دی. اور علاوہ ازیں دنیا میں بعض خطوں میں لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، بعض جگہوں پر سورج اور چاند کی پوجا ہوتی ہے، بعض علاقوں میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے، خصوصاً عرب میں اور ہندوستان میں، اور بہت سے دنیا کے خطے تھے جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. خود عرب میں یہ بڑے عرصے تک لوگ راہ حق پر رہے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ ان کی زیادہ تر اولادیں تھیں اور یہ انہی کے دین پر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تقریباً 300 سال پہلے عمر بن لحی، یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے بت پرستی کا آغاز کیا عرب میں. پھر یہ بت پرستی پھیلتی گئی حتیٰ کہ اس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مکہ معظمہ میں خود خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے، اور طائف کے مقام پر مختلف مقامات پر بڑے بڑے بت بنائے گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی. تھوڑے سے لوگ تھے جنہیں حنیف کہا جاتا ہے،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر لوگ موجود قائم تھے، اور انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں یہ انہی میں سے ہیں۔ بہرحال بت پرستی کا، آتش پرستی، ستارہ پرستی، سورج پرستی، پھر اسی طرح مختلف قسم کی آپ کو بے شمار قسم کی شرک کی قسمیں نظر آئیں گی، کتابوں میں لکھی ہوتی، بلکہ سانپوں کی پوجا، کسی بھی طاقتور کو دیکھا تو اسی کی پوجا، بڑی تفصیلات ہیں کتابوں میں۔ یہ لوگوں کی مذہبی حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ جب شرک آ گیا تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے باقی خرابیاں بھی تو انسان میں شامل ہونی تھیں۔ انہی میں سے ایک جو انسان کی سوشل لائف ہے، معاشرتی زندگی کی پہلی اینٹ نکاح ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان وجود میں آتے ہیں۔ عرب میں خصوصاً ایک تو موجودہ جو نکاح کی جو مسلمان جس طریقے سے نکاح کرتے ہیں، ایک تو نکاح کی یہ شکل تھی، یہ شکل بھی عرب میں راج تھی جیسے آج ہم نکاح کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 3 اور شکلیں بھی تھیں جن کو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا۔ ان میں سے ایک یہ شکل ہوتی کہ نکاح اسی طرح کیا جاتا، لیکن کسی خوبصورت اولاد کے لیے، صحت مند اولاد کے لیے مرد اپنی بیوی کو کسی ایسے مرد کے پاس بھیج دیتا جسے سمجھتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ حسین ہے، وہ قوی الجثہ ہے، وہ صحت مند ہے، یعنی غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس قدر بغیرتی تھی کہ صرف صحت مند اولاد کے لیے یا خوبصورت اولاد کے لیے اپنی بیوی دوسرے مردوں کو دے دی جاتی۔ یہ بھی ایک شکل تھی عرب میں موجود تھی، یہ برائی بھی موجود تھی عرب میں۔ اسی طرح یعنی زنا کاری اعلانیہ، اس کا بھی رواج تھا کہ جو عورتیں وہ اپنے مکانوں پر، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جھنڈا لگا دیتی، تو جھنڈا لگانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی مرد آ سکتا ہے۔ پیسے لیتی، جیسے اس قسم کی یہ برائیاں آج بھی کسی نہ کسی انداز میں موجود ہیں، پیسہ لے کر جسم فروشی وہ کرتی، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ عرب کے رواج کے مطابق وہ کسی مرد کا بھی نام لے لیتی، اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ 8-10 مرد ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے، بلکہ اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا، اور جب وہ اس کے بچہ پیدا ہو جاتا وہ ان تمام کو بلاتی، اور تمام کو بلا کر ان میں سے جس کے نام چاہتی اس کا نام لے لیتی، اور اس کو انکار کی گنجائش نہ ہوتی۔ تو اس قسم کے برائیاں عرب میں بہت زیادہ تھیں، یعنی زنا کاری کا ایک عام رواج تھا، اور حیا نام کی کوئی چیز، بلکہ آپ اگر عربی شاعری پڑھیں گے، عرب پوئٹری پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایسے حیا باختہ اور اخلاق سوز ایسے آپ کو اشعار ملیں گے کہ شاعر عورتوں کے ان اعضاء کا ذکر کرتے کہ جنہیں انسان کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آنی چاہیے، بڑی یعنی شاعری میں ان چیزوں کا بیان کیا جاتا۔ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی شکلیں تھیں،
بہت سی شکلیں تھیں، اسلام نے آ کر، اور یہ آج پھر دنیا جو اپنے آپ کو مہذب، سویلائزڈ اور کہتے کہ ہم بڑے مہذب ہیں، آج بھی عورت کی آزادی کے نام پر وہی کچھ کیا جا رہا ہے، اور عورت کو ایک یعنی پیسہ کمانے کا ایک پیس بنا دیا گیا ہے۔ اور عورت بھی اپنی عجیب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فروخت کرنے پر تیار ہو گئی، اور آج جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ موجودہ زمانے کی بے حیائی اور جو کچھ آزادی کے نام پر عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ آج کی کوئی نئی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جہالت کی شکلیں یہ اس وقت بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ختم کیا اور اس کی جگہ شریفانہ زندگی بسر کرنے کا، شرم و حیا کے اندر رہ کر نسل انسانی کو بقا اور اس کے اضافہ کے لیے ایک چیز کو قائم رکھا، نکاح کو۔ نکاح کے علاوہ جتنی بھی شکلیں تھیں سب کو حرام قرار دے دیا گیا اور منع کر دیا گیا، اور پھر اس سے عورتوں کی عزت، عورتوں کو تحفظ اور بہت سے ایسے حقوق دیے گئے کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے عورت کو وہ حق ملے اور نہ ہی آج عورت کو وہ حق حاصل ہیں، اور وہ عزت و ابرو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی ہے۔ یہ اسلام سے بڑھ کر عورت کی عزت کا محافظ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورتوں کو ہر قسم کے حق دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے یہی وجہ تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم طبقے کو سب سے زیادہ تحفظ دیا۔ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ مسلم ہسٹری، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، جہاں پر مسلمانوں مردوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا ہر چیز قربان کیا، بالکل آپ کو نظر آئیں گی کہ خواتین نے اسلام کی اشاعت کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، جس قدر قربانیاں دی ہیں، ہر مقام پر آپ کو بالکل مردوں کے شانہ بشانہ آپ کو مسلم خواتین نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس طبقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تحفظ دیا، جو مقام دیا، جو عزت دی، جو مرتبہ اور شان عطا کی، وہ دنیا میں کوئی دنیا کا نظام، چاہے وہ اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیا کے کسی سیاسی نظام سے ہو، عورت کو وہ تحفظ کوئی بھی نہیں دے سکا جو اسلام نے دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک یا دو کا مسئلہ نہیں ہے، بیسیوں سینکڑوں خواتین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعویٰ تو یہ نا عورتوں کو بڑی آزادی ہے جی، اگر آزادی ہے تو یہ بیچاری روتیاں کیوں ہیں؟ اگر یہ آزادی ہے تو پھر یہ آنسو کیوں بہاتی ہیں؟ یہ اس لیے بہاتی ہیں کہ عورت کے ساتھ دھوکا ہوا ہے آزادی کے نام پر، اور بلکہ
خصوصاً وہ کنٹریز، وہ ملک جو عورتوں کے زادے کے بڑے علم بردار بنے پھرتے ہیں، سب سے زیادہ عورت ان ملکوں میں بے چین ہے اور بے قرار ہے، اور سب سے زیادہ پریشان ان ملکوں میں ہے۔ مسلمان ممالک کی خواتین جنہوں نے ان ملکوں کی اصل صورتحال کو نہیں دیکھا، دور سے یہ مت سمجھے کہ شاید وہاں پر آزادی ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں عورت تو ایک کاروباری پیس کے سوا اس کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے۔ کیا اس کی عزت آبرو ہے؟ صرف اشتہاروں پر اس کا نام آ جائے گا، ریسیپشنسٹ بنا دی جائیں گی، سوائے پیسہ کمانے کے ایک ماڈل ہے، ایک پیس ہے پیسہ کمانے کا۔ اس کے علاوہ کیا تحفظ ہے عورت کو، کیا عزت ہے اس کی؟ بہرحال اچھا، بچوں کا مسئلہ، یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ جو آج بھی دنیا میں بچوں کو قانوناً قتل کیا جاتا ہے۔ ابارشن کیا چیز ہے؟ بچوں کو قتل ہے، قانونی تحفظ حاصل ہے۔ یہ اسقاط حمل کے قوانین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہے۔ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قرآن پاک کی آیت ہے۔ خصوصاً بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ کنووں میں پھینک دیا جاتا تھا، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کیوں؟ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہوتے تھے، ان میں سے ایک یہ شیطانی خیال تھا جو آج بھی مسلم امہ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو غریب ہو جاؤ گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بچے دو ہی اچھے، یہ ساری اشتہار بازی مسلمان ملکوں میں ہوتی ہے، اور جو کچھ یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، منصوبہ بندی کا پروگرام بنایا جاتا ہے، یہ کسی بھی یورپی ملک میں یہ چیز نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہاں بھی کوئی کہتا ہے جی بچے دو ہی اچھے؟ کبھی اشتہار میں نے آج تک پوری زندگی نہیں دیکھا بچے دو ہی اچھے والا کوئی اشتہار بازار میں لگا ہوا ہو۔ لیکن ہمارے لوگوں کو کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے؟ بچے دو ہی اچھے۔ یہ ہمیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، باقی کو کیا کرو بھائی، مار دو۔ چلو یہاں پر تو ابارشن کا قانون ہے، اور خدا جانے یقین کریں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بچہ بھی ماں کی شکم میں ہوتا ہے، اس کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا تمیز ہے جی؟ چلو عرب تو پھر بھی بچیوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو تو زندہ رہنے دیتے تھے نا۔ آج کی یہ جو سویلائز دنیا ہے، یہ بچے اور بچی کی تمیز ہی نہیں کرتے، دونوں کو چلو جاؤ ٹھکانے لگو، بچوں کا قتل نہیں کیا جاتا۔ آج بے شمار ممالک میں ابارشن کا قانون نہیں ہے، اور چیمپئن بنتے ہیں ہم میں جناب بچوں کا بڑا خیال ہے۔ تو جو بچے کو تم تو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، اس سے پہلے ہی اس کو ماں کے شکم ہی میں اس کو پیس پیس کر کے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائی، انسان چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو قیامت تک نہیں فراموش کر سکتے۔ تیری جان کا تحفظ، تیرے مال کا تحفظ، تیری عزت کا تحفظ، تجھے جو بھی تحفظ سیکیورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، اس کا کوئی دنیا کا نظام تصور نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں ستی مذہب کا ایسا تھا کہ اگر شوہر مر جائے، شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کی بیوی اس لیے کہ وہ اس کو کوئی دوسرا نکاح نہ، ہمیں خاندان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے، اور نفرت کے
نظر سے دیکھا جاتا تھا بیوہ عورت کو، اور اس کے لیے یہی تھا کہ جناب یا تو زندگی بار دوسرا نکاح نہیں کرنا، یا خاوند کے ساتھ جب اس کی لاش کو جلایا جائے گا تو نے بھی اسی کے ساتھ جلنا ہے۔ زندہ عورتوں کو ایک کی تو موت واقع ہو گئی، مرد تو مر گیا، مگر اس کی بیوی کو بھی زندہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ یہ ہندو مذہب کا ایک بنیادی فلسفہ، اور یہ ان کا بھائی عورتوں کو تحفظ کس نے دیا؟ بچوں کو تحفظ کس نے دیا؟ قتل و غارت، یعنی صرف اس بنیاد پر کہ ایک شخص یا ایک قبیلے کے جانور نے کسی چشمے پر یا کسی کنویں پر پانی پہلے کیوں پی لیا ہے۔ تکبر کا یہ حال تھا۔ حالانکہ جانور ہے جی، کسی کا اونٹ ہے، کسی کی بکری ہے، کسی کا گھوڑا ہے، کسی کی گائے ہے، پہلے پانی پی گیا، چونکہ تیرے جانور نے پانی میرے جانور سے پہلے پی لیا، یہاں سے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی جنگیں تاریخ میں موجود ہیں، عرب کی تاریخ میں، کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون بہا دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ ایک قبیلے کے جانور نے پہلے پانی پی لیا تھا۔ یہ ان کی اخلاقی حالت ہے۔ کوئی کسی قسم کا جناب کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا، اور جس کی طاقت، جس کی لاٹھی، اسی کی بھینس کا قانون تھا۔ اور یہ بھی ایک عجوبہ ہے، روزگار ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاور ہیں، ایران اور روم۔ ایک طرف رومن امپائر تھی، دوسری طرف ایرانی امپائر تھی، درمیان میں یہ جزیرۃ العرب ہے۔ ہزاروں سال 2 سپر پاوریں یہاں پر قائم رہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی سپر پاور نے یا کسی بھی ملک نے اس ملک میں یعنی داخل ہونا بھی اور وہاں جانا بھی اور وہاں کے حالات کی خبر لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب جانتے ہیں کہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، سیاسی حالات کا یہ قبائلی نظام تھا، اور تمام فیصلے قبیلے کا سردار کرتا، اور پورے جزیرۃ العرب میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے عرب میں سیاسی نظام قائم کرنے والے اور پورے انسانوں کے ایک نظم و ضبط میں لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو قصہ مختصر یہ، اچھا ان کے اقتصادی حالات کیا تھے؟ بعض لوگ تو شہروں میں ہوتے ہیں، وہ تو تجارت کرتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ شہروں میں رہتے، جہاں پانی ہوتا وہاں پر وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں خیمے وغیرہ لگا لیتے ہیں، وہاں پر کچھ سبزیاں اور کچھ فصلیں اگا لیتے ہیں۔ جب پانی ختم ہو جاتا تو پھر اس جگہ کو خیر آباد کہہ کر تیسری دوسری جگہ کی تلاش کر لیتے ہیں۔ یعنی کوئی باقاعدہ ان کا نظام بھی نہیں تھا کہ کسی ایک جگہ پر وہ قیام کرے، چلتے پھرتے رہتے تھے، ظاہر بات ہے۔ اور ان کی ساری معیشت اونٹ اور یہ بکریاں، یہ ان کی ساری معیشت تھی۔ بس یہی صرف مکہ معظمہ کے اور چند دیگر شہر تھے کہ جہاں پر تجارت وغیرہ تھی۔ تو کہ میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ جس بھی نظر سے دیکھیں گے، دنیا کی حالت بھی اور خصوصاً عرب کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔
تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو، میرا محبوب آیا تو وہ دشمنیاں محبتوں میں بدلی، اور پھر جب وہ محبتوں میں بدلی تو دونوں دنیا کے سپر پاور کو بھی ختم کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا کہ جس کے بعد یہ آج کی دنیا چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ الگ معاملہ ہے، آج کی دنیا جو بھی ہے اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور پھر اسی بنیاد پر آج کی دنیا نے، پھر مسلمانوں نے اس دنیا کو کھنگالا، پھر علم، تحقیق ہر میدان میں، اس میدان میں تحقیقات کی، اخلاقیات ہوں، سیاست ہو، مذہب ہو، نظام حکومت ہو، سائنسی معاملہ، جغرافیہ ہو، جناب مان تاریخ ہو، کوئی بھی ایسی علم کی کوئی ایسی شاخ نہیں ہے کہ جس پر مسلمانوں نے پھر وہ کام نہ کیے کہ جس کی اپنی انتہا کو مسلمانوں نے علوم کو پہنچایا، اور پھر یہی علوم جب مسلمانوں نے تحقیق کر کے، اب مسلمانوں نے آج بھری ہوئی ہیں لائبریریاں مسلمانوں کے کاموں سے، اب ہم مسلمان ہی اپنے علمی سرمایہ کو نہ پڑھیں نہ دیکھیں تو پھر قصور تو ہمارا ہے نا۔ کبھی سوچا کہ یہ پورا یورپ اور امریکہ اور یہ پوری دنیا کے جو بھی آج ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہارون الرشید نے، اس کے بیٹے مامون اور امین کی ہے، اسی نے یہ تمام، انہوں نے تو ان تمام کتابوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یہ جتنی آج سائنسی کتابیں ہیں یہ کدھر سے آئی ہیں؟ یہ فلسفے کی تحقیق، یہ منطق، یہ فلسفہ، یہ ریاضی، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ طب، یہ اخلاقیات، یہ تاریخ، یہ ادب، یہ لٹریچر، یہ قانون، یہ دنیا کا جو بھی نظام، یہ کدھر سے آیا؟ وہی نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے بندو، تمام چیز کی بنیاد رکھنے والا ہارون الرشید، پھر اس کے بیٹے یہ ہیں، اور پھر وہاں سے پھر انہوں نے بڑی بڑی درسگاہیں قائم کی، لائبریریاں قائم کی، ان کتابوں کے مطابق پھر اس دنیا کو نظام کو بنایا، پھر وہاں سے پھر یہ یورپی لوگ جا کر بغداد میں جا کر، نیشا پور میں جا کر، یہاں جہاں بڑے بڑے علمی مراکز اور دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، وہاں سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا، اور وہ علم لے کر پھر یورپ میں آئے، پھر یورپ آگے امریکہ، پھر آسٹریلیا، پھر یہ سارا بڑا، یہ تمام جو بھی آج ہمیں دنیا نظر آتی ہے نا، تمام انصاف پسند اس بات کو مانیں گے، ماننے کی سوا چارہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو بھی دنیا آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بانی، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے رکھی ہے۔ یہ اسی انقلاب کا تسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مسلمان تو الحمدللہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، لیکن جو غیر مسلم ہے نا، وہ بھی یہ اس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس کا پہلا رحمت کا چھینٹ ہے، یہ پہلا قطرہ تھا کہ جس نے پھر مسلمانوں نے وہ ہر میدان میں ایسی ایسی تحقیقات کی، چاہے سمندر ہوں، چاہے فضائیں ہوں، چاہے زمین ہو، چاہے یہ فزکس ہو، کچھ بھی ہے، علم کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان تمام علم کی شاخوں پر کام کرنے والے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، صحابہ اکرام سے لے کر پھر اب آج تک۔ آپ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دنیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دنیا، یہ جو بعد کی دنیا نا، یہ بات تو الحمدللہ مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھی انڈائریکٹ چارہ ان کو بھی نہیں ہے، عیسیٰ سرکار کے رحمت سے آرے کو ملا ہے،
جو بھی آج دنیا میں ہمیں سہولتیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اگرچہ لوگ پھر جہالت کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر یہ ان کا قصور ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنے علمی سرمایہ کو کھنگالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ کے بندوں، مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری جو کچھ ہمیں یہ بڑے امیر بڑا ویل ڈسپلن ملک نظر آتے ہیں، کبھی سوچا ہے یہ ان کا سارا علم آیا کدھر سے تھا؟ یہ سارا علم مسلمانوں نے دیا ہوا ہے۔ تو آج مسلمان ان کے خوشہ چین ہو جائیں تو اس میں قصور ان کا تو نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔